پھر موسیٰ نے کہا ایسی ہو، پھر کہنے لگے یہ بتاؤ وہ یعنی پوری 10-12 سوالات جو ان کے ہیں ہے نہیں، وہ گائے کیوں ذبح کروائی جا رہی تھی؟ پتہ ہے اللہ نے جو بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر، وہ گائے اس لیے ذبح کروائی جا رہی تھی کہ ان کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرواؤ، گائے ذبح۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے تم نے ایک جان ماری اور اس میں آپس میں شک و شبہے میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں شروع ہوئیں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کی یہ منشا تھی کہ قاتل پکڑا جائے، کیونکہ تمہارے اندر وہ چھپا ہوا ہے، تم اس قاتل کو چھپا رہے ہو، تو ہماری یہ منشا ہے کہ وہ پکڑا جائے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح کر دی جائے، گائے ذبح کر دی گئی۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے ایک گوشت کے ٹکڑے کو، اس مردے کو مارو۔ دیکھو یہ اللہ قانون تو یہی ہے کہ جو قتل کر دیا جائے دوبارہ زندہ، لیکن اللہ دیکھو قرآن کے دلائل ہیں یہ وہ میں یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا عام قانون یہی ہے، لیکن اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو مارو، گوشت کا ٹکڑا مارا گیا، وہ آدمی زندہ ہو کے بیٹھ گیا، پوچھا گیا کس نے قتل کیا، کہا فلاں نے ہم کو قتل کیا ہے، چور پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73 اور آگے بڑھو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر ان کا واقعہ ذکر فرمایا اور کیا کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے تو دکھا دے تو مردے سے زندہ کیسے کرتا ہے، تو پھر پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے یقین ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد میں ان کو ادھیڑ دو، بوٹیاں بوٹیاں کر دو، ایک کو خلط ملط کر دو، سارے پرندوں کو خلط ملط کر دو، پھر پہاڑوں کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو چاروں کو، فَثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو آواز دو، پھر ان کو آواز دو، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، رب کے قانون سے آواز تم دو گے، اللہ انہیں زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گا۔ ابراہیم نے ایسے ہی کیا، چاروں کو خلط ملط کر کے اور جناب علی جب قتل پتل مار پیٹ کے اور ان کے پکھڑے اکھڑے سب نکال کے پہاڑوں پہ رکھ دیے اور پکارنا شروع کیا، تو چاروں پرندے دھڑا دھڑ آپس میں جو جس کا گوشت، جو جس کا پوچھ، جو جس کے چمڑے، جو جس کے پنکھیڑو جتنے پرتے لگ پھڑ کر کے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ دیکھیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، جب قتل کر دیا ختم کر دیا ختم، لیکن اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان قوانین میں لچک ہے، جب چاہے وہ جیسے کر سکتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں آپ کو قرآن کریم کے اندر ملیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، توریت جب اپنی قوم کے اندر لائے تو یہی خبیث یہودیوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤ کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے یہ کلام اتارا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو بھائی، 70 آدمی ان اپنی قوم سے لیے کوہ طور پہ پہنچے۔ اب جب کوہ طور پہ پہنچے ثابت کرنے کے لیے، تو ان یہودیوں نے پھر چلانا شروع کیا بنی اسرائیل نے کہ اے اللہ مجھے دکھا دے، تو نمبر 2 ایک تو ہمارے سامنے آ جا، اور نمبر 2 یہ جو کتاب ان کو دیا ہے پھر سے اتار کے دکھا۔ اللہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ایک بجلی کڑکی اور سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70 مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو سارے کے سارے مر گئے، قوم کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگے اللہ رب العزت کہنے لگے اللہ یہ تو سارے کے سارے مر گئے، قوم کو کیا جواب دوں گا میں، یہ تو مر گئے۔ اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 56۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا جبکہ وہ مر چکے تھے، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا۔ تو دیکھیں یہاں پر زندگی تھی، اللہ نے مارا، پھر ان کو دنیا ہی کے اندر زندہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سارے واقعات ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اللہ اپنے نظام اور قانون میں جو عام ہے وہ تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر استثنائی شکل و صورت رکھتا ہے، الگ سے کوئی قانون اپنے لیے رکھتا ہے اور اس کی خاص شکل و صورت ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ تبدیلی فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا قانون ہے کہ موت تو 2 ہی ہے، زندگی بھی 2 ہی ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عزیر کو 3 موت مل رہی ہے اور 3 زندگی مل رہی ہے۔ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ بولو، 3 زندگی مل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو 3 زندگی مل رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو 3 زندگی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم کے جو پرندوں کو مارا تھا اس کو 3 زندگی مل رہی ہے اور 3
موت مل رہی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ حالانکہ اللہ کا یہ عام قانون قرآن کے اندر موجود ہے کہ دو ہی موت ہے اور دو ہی، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پہلے مردہ پھر زندہ، کیف تکفرون باللہ، پہلے مردہ پھر زندہ پھر مردہ پھر زندہ تم کیے جاؤ گے۔ ابھی ہم زندگی کے کون سے مرحلے میں ہیں ذرا بتلاؤ مجھے؟ جی دوسرے مرحلے میں ہیں، تیسرا تو مرنے کے بعد آئے گا، پھر چوتھا آخرت میں آئے گا مرحلہ، لیکن ہم ابھی زندگی کے کون سے مرحلے میں ہیں؟ دوسرے مرحلے کے اندر ہیں۔ دیکھیں اتنا سمجھ لینے کے بعد میں، اچھا اب ایسے واقعات ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں، یہ شاذ و نادر واقعات۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد میں اب دیکھیے، خود اپنے اوپر غور کیجئے، خود آپ لوگ سب اپنے اوپر غور کرو۔ کس چیز میں غور کرو؟ آپ کی یہ زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اوپر دیکھیں، اس دنیا کی زندگی میں اللہ آپ کے اوپر کس طرح سے موت کے نقشے کو یا موت کو تعریف فرماتا ہے۔ یہ موت یہی نیند ہے، نیند جب آپ سوتے ہو تو ہمارے ہاں مثل مشہور ہے، سونا اور مرنا دونوں برابر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیند یہ موت کی دوسری بہن ہے، نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے جاگنے کے بعد میں کون سی دعا ہم کو فرمائی ہے پڑھنے کے لیے؟ یاد ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمیں مارنے کے بعد، ہماری موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر کے جانا ہے۔ نشر کہتے ہیں جمع ہونے کو، حشر اور نشر، اٹھ کر کے جانا اللہ کے بارگاہ میں۔ تو گویا انسان کو روزانہ پاک پروردگار موت اور حیات دونوں سے روشناس کراتا ہے، اور پاک پروردگار روزانہ زندگی اور موت کو یاد دلاتا ہے، اور زندگی اور موت کے درمیان میں انسان کو رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ نیند بھی موت کی ایک بہن ہے۔ اب آئیے اس نیند کے تعلق سے چند ایک حقیقت بھی آپ کو بتلاؤں۔ یہ جو نیند ہے، جب آپ اس نیند کے معاملے پہ غور کریں گے تو روح کی بحث شروع ہو جائے گی، اور وہ کس طرح سے کہ تمام علماء اور حکماء اور ڈاکٹرز اور جتنے بھی اطباء ہیں سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کے پاس جو روح ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس جو روح ہے، جان ہے، یہ کتنے طرح کی ہے؟ دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک روح وہ ہے جسے روح حیوانی کہا جاتا ہے، یہ خون کے ساتھ گردش کرتی ہے، جو خون ہے اس کے ساتھ گردش کرتی ہے، یعنی جب تک خون کی گردش، خون کا دوڑنا جسم کے اندر جاری اور برقرار ہے، یہ روح بھی موجود ہے۔ لیکن اگر یہ روح نکل جائے تو خون کی گردش فوری طور پر بند ہو جاتی ہے۔ ایک روح تو یہ ہے، اور دوسری روح، اسے روح انسانی کہا جاتا ہے یا نفس کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ روح کی دوسری قسم ہے